اپروچڈ قریب پہنچے، کنسرنڈ پریشان، مورل ڈکے اخلاقی پستی، پریویلڈ پھیلی ہوئی، انجسٹس نا انصافی، سیکنگ سولیٹیوڈ خلوت کی تلاش میں یعنی کہ تنہائی کی تلاش میں، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، ریفلیکشن عبادت یا غور و فکر۔ ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپروچڈ دی ایج آف 40، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے قریب پہنچے، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم became deeply saddened and concerned by the moral decay and injustice that prevailed in Makkah society۔ تو مکہ کے معاشرے میں پھیلی ہوئی اخلاقی پستی اور ناانصافی سے آپ بہت غمگین اور پریشان رہنے لگے۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would frequently retreat to the cave of Hira seeking solitude and reflection۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار ہرا میں خلوت اور عبادت کی غرض سے گوشہ نشینی اختیار کرتے۔ گوشہ نشینی سے مراد الگ تھلگ، مطلب ہجوم سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کے لیے وہ الگ تھلگ ایک گوشہ نشینی یعنی غار ہرا میں الگ سی جگہ پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ It was during one of these meditative retreats in the month of Ramadan that Hazrat Jibreel علیہ السلام appeared before him with the first revelation۔ رمضان کے مہینے میں اسی طرح کی ایک عبادتی گوشہ نشینی کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے پہلی وحی لے کر ظاہر ہوئے۔ ریٹریٹ گوشہ نشینی اختیار کی یعنی کہ عبادت کے لیے الگ تھلگ جگہ پر گئے۔ ریویلیشن وحی appeared before him سامنے ظاہر ہوئے۔ کریٹڈ پیدا کیا۔ کلاٹ خون کا لوتھڑا یعنی کنجیلڈ بلڈ خون کا لوتھڑا۔ موسٹ باؤنٹیفل بڑا کریم۔ taught the use of pen قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ The angel said read۔ The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded I cannot read۔ فرشتے نے کہا پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ The angel said again۔ فرشتے نے دوبارہ کہا۔ And then the following verses were revealed۔ اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ Read in the name of thy Lord who created۔ He created a man from a clot of blood mean congealed blood۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آج کی جو ٹرانسلیشن میں استعمال ہونے والے کی فریزز ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ کیو آف ہرا یعنی کہ غار ہرا یعنی مکہ سے قریب ایک پہاڑی غار جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے جایا کرتے تھے اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ نمبر 2 فرسٹ ریویلیشن یعنی کہ پہلی وحی، پہلا الہامی پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ سورہ العلق۔ علق کا معنی ہے خون کا لوتھڑا۔ عربی میں خون کے لوتھڑے کو کیا کہتے ہیں؟ علق۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ جس کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی تھی۔ تو اس ٹرانسلیشن میں جو قرآنی آیت یوز ہوئی ہے اسے ایک بار پھر میں دہرا دیتی ہوں، اس کا ترجمہ وہ کچھ یوں ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو رحم مادر میں خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تحریر کا علم سکھایا یعنی کہ لکھنا سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا اور انسانیت کے لیے ہدایت کا نیا سفر شروع ہوا۔